अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफिज़ अब्दुल नवाज़ एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 26 सूरतुल फतह की आयत नंबर 11 ता 17 तक की तिलावत, तर्जुमा, तफसीर और शान नज़ूल पढ़ने की शरफ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़ें। اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل سيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. قل للمخلفين من الأعراب صدقون
قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اب تم سے کہیں گے جو گوار احرابی پیچھے رہ گئے تھے کہ ہمیں ہمارے مال اور ہمارے گھر والوں نے مشغول رکھا، اب حضور ہماری مغفرت چاہیں، اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں۔ تم فرماؤ تو اللہ کے سامنے کسے تمہارا کچھ اختیار ہے، اگر وہ تمہارا برا چاہے یا تمہاری بھلائی کا ارادہ فرمائے، بلکہ اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ بلکہ تم تو یہ سمجھے ہوئے تھے کہ رسول اور مسلمان ہرگز گھروں کو واپس نہ آئیں گے، اور اسی کو اپنے دلوں میں بھلا سمجھے ہوئے تھے، اور تم نے برا گمان کیا، اور تم ہلاک ہونے والے لوگ تھے۔ اور جو ایمان نہ لائے اللہ اور اس کے رسول پر، تو بے شک ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت، جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب کرے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب کہیں گے پیچھے بیٹھ رہنے والے، جب تم غنیمتیں لینے چلو تو ہمیں بھی اپنے پیچھے آنے دو، وہ چاہتے ہیں اللہ کا کلام بدل دیں۔ تم فرماؤ ہرگز تم ہمارے ساتھ نہ ہو، اللہ نے پہلے سے یوں ہی فرما دیا ہے۔ تو اب کہیں گے بلکہ تم ہم سے جلتے ہو، بلکہ وہ بات نہ سمجھتے تھے مگر تھوڑی ان پیچھے رہ گئے ہوئے گواروں سے فرماؤ، ان قریب تم ایک سخت لڑائی والی قوم کی طرف بلائے جاؤ گے کہ ان سے لڑو یا وہ مسلمان ہو جائیں۔ پھر اگر تم فرمان مانو گے اللہ تمہیں اچھا عذاب پھر اگر تم فرمان مانو گے اللہ تمہیں اچھا ثواب دے گا، اور اگر پھر جاؤ گے جیسے پہلے پھر گئے تھے تو تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ اندھے پر تنگی نہیں، اور نہ لنگڑے پر مذائقہ، اور نہ بیمار پر مواخذہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے اللہ اسے باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں رواں، اور جو پھر جائے گا اسے دردناک عذاب فرمائے گا۔ مزید ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے ایک آیت اس کی پہلے سے اس کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ تفسیر: جن سے انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کا شرف حاصل کیا، اس عہد توڑنے والے کا وبال اسی پر پڑے گا۔ یعنی حدیبیہ سے تمہاری واپسی کے وقت قبیلہ غفار و مزینہ و جہینہ و اشجع و اسلم کے، جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سال حدیبیہ با نیت عمرہ مکہ مکرمہ کا ارادہ فرمایا، تو حوالی مدینہ کے گاؤں والے اور اہل ہادیہ بخوف قریش آپ کے ساتھ جانے سے رکے، باوجود یہ کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا احرام باندھا تھا اور قربانیاں ساتھ تھیں، اور اس سے صاف ظاہر تھا کہ جنگ کا ارادہ نہیں ہے، پھر بھی بہت سے احرام پر جانا بار ہوا، اور وہ کام کا ہلا کر کے رہ گئے، اور ان کا گمان یہ تھا کہ قریش بہت طاقتور ہیں، مسلمان ان سے بچ کر نہ آئیں گے، سب وہیں ہلاک ہو جائیں گے۔ اب جب کہ مدد الہی سے معاملہ ان کے خیال کے بالکل خلاف ہوا، تو انہیں اپنے نہ جانے پر افسوس ہوگا اور معذرت کریں گے، کیونکہ عورتیں اور بچے اکیلے تھے اور ان کا کوئی خبر گیرا نہ تھا۔
اس لیے ہم قاصر رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تکذیب فرماتا ہے، یعنی وہ احتضار و طلب استغفار میں جھوٹے ہیں۔ دشمن ان سب کا وہیں خاتمہ کر دیں گے۔ کفر و فساد کے غلبہ کا اور وعدہ الہی کے پورا نہ ہونے کا عذاب الہی کے مستحق اس آیت میں اعلام ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے، ان میں سے کسی ایک کا بھی منکر ہو، وہ کافر ہے۔ یہ سب اس کی مشیت و حکمت ہے جو حدیبیہ کی حاضری سے قاصر رہے۔ اے ایمان والو، خیبر کی اس کا واقعہ یہ تھا کہ جب مسلمان صلح حدیبیہ سے فارغ ہو کر واپس ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فتح خیبر کا وعدہ فرمایا اور وہاں کی غنیمتیں حدیبیہ میں حاضر ہونے والوں کے لیے مخصوص کر دی گئیں۔ جب مسلمانوں کو خیبر کی طرف روانہ ہونے کا وقت آیا تو ان لوگوں کو لالچ آیا اور انہوں نے بطمع غنیمت کہا، یعنی ہم بھی خیبر کو تمہارے ساتھ چلیں اور جنگ میں شریک ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی اللہ کا وعدہ جو اہل حدیبیہ کے لیے فرمایا تھا کہ خیبر کی غنیمت خاص ان کے لیے ہے، یعنی ہمارے مدینہ آنے سے پہلے، اور یہ گوارا نہیں کرتے کہ ہم تمہارے ساتھ غنیمتیں پائیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دین کی، یعنی محض دنیا کی، حتیٰ کہ ان کا زبانی اقرار بھی دنیا ہی کی غرض سے تھا اور امور آخرت کو بالکل نہیں سمجھتے تھے۔ جو مختلف قبائل کے لوگ ہیں اور ان میں بعض ایسے بھی ہیں جن کے تائب ہونے کی امید کی جاتی ہے، بعض ایسے بھی ہیں جو نفاق میں بہت پختہ اور سخت ہیں۔ انہیں آزمائش میں ڈالنا منظور ہے تاکہ تائب و غیر تائب میں فرق ہو جائے۔ اس لیے حکم ہوا کہ ان سے فرما دیجیے۔ اس قوم سے بنی حنیفہ یمامہ کے رہنے والے جو مسلمہ کذاب کی قوم کے لوگ ہیں وہ مراد ہیں، جن سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ فرمائی، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان سے مراد اہل فارس و روم ہیں جن سے جنگ کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت دی۔ مسئلہ یہ آیت شیخین جلیلین حضرت ابوبکر صدیق و حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے صیت خلافت کی دلیل ہے کہ ان کی اطاعت پر جنت کا اور ان کی مخالفت پر جہنم کا وعدہ دیا گیا۔ حدیبیہ کے موقع پر جہاد کے رہ جانے میں شان نزول جب اوپر کی آیت نازل ہوئی تو جو لوگ اپاہج و صاحب عذر تھے انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا کیا حال ہوگا؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ یہ عذر ظاہر ہے اور جہاد میں حاضر نہ ہونا ان لوگوں کے لیے جائز ہے، کیونکہ نہ یہ لوگ دشمن پر حملہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں نہ اس کے حملہ سے بچنے اور بھاگنے کی۔ انہی کے حکم میں داخل ہیں وہ بوڑھے ضعیف جنہیں نشست و برخاست کی طاقت نہیں، یا جنہیں دمہ کھانسی ہے، یا جن کی تلی بہت بڑھ گئی ہے اور جنہیں چلنا پھرنا دشوار ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ عذر جہاد سے روکنے والے ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی اعذار ہیں، مثلا غایت درجہ کی محتاجی اور سفر کے ضروری حوائج پر قدرت نہ رکھنا، یا ایسے اشغال ضروریہ جو سفر سے مانے ہوں، جیسے کسی ایسے مریض کی خدمت جس کی خدمت اسی پر لازم ہے اور اس کے سوائے کوئی اس کا انجام دینے والا نہیں، طاعت سے اعراض کرے گا اور کفر و نفاق پر رہے گا۔ میں اپنے تمام معزز ناظرین سے یہ سزا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک یہاں تلاوت ترجمہ تفسیر اور اس کا شان نزول اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت مطابق اور صحابہ کرام کے نقشے قدم پر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیوں دور فرمائے، تمام بیمار شفا کاملہ فرمائے، تمام مرمین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے۔ آپ تمام معزز ناظرین سے یہ سزا رہتی ہے کہ آپ ضرور اس پروگرام کو یوٹیوب کی چینل کو لائک شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور اس کی بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات سے کے آپ کی زندگی میں خیر برکت عطا فرمائے اور دن قیامت مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔